بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے اپنی نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں. اور دوسرے کون کامیاب ہو گئے؟ کامیابوں کی اللہ پاک نے لسٹ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون. جو لوگ لایانی باتوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں اسی پر گفتگو کرنی ہے کہ امت کا کتنا وقت لایانی باتوں میں، بیکار کی باتوں میں، بے مقصد باتوں میں ضائع ہو رہا ہے. پورے سال سلسلہ چلتا رہا. ہر انگریزی مہینے کی آخری جمعرات جمعہ کو یہاں ہم لوگ جمع ہوتے رہے اور اس سال کی یہ آخری مجلس ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں پھر یہ تربیتی مجالس منعقد ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کا وہ عشرہ نصیب فرمائے. کیونکہ اگلا مہینہ بالکل آخری ہے. مدارس کی تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے اس میں اور امتحان کی تیاریاں ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر اس عاجز کے پاس یہاں آنے والا مجمع وہی ہوتا ہے جو طلبہ علماء پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ایام ان کی مصروفیت کے ہیں. نیز اگلے مہینے مجھے ایک باہر ملک کا سفر بھی درپیش ہے تو ہم نے سوچا کہ آج کی مجلس اختتامی مجلس کر لیتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ پھر رمضان مبارک کے مہینے میں پہلا عشرہ 10 دن کا جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس میں تربیتی نشستیں منعقد ہوتی ہیں اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ منعقد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں اور نیک کاموں میں برکت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. جو لوگ کامیاب ہوئے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیکار کی باتوں سے احتراز کرتے ہیں. بیکار کی بات کسے کہتے ہیں؟ جن باتوں کا نہ دنیا میں کوئی نفع نہ آخرت میں کوئی نفع، وہ ہے بیکار بات. عام طور پر 2 4 افراد جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں کوئی موضوع حکومت وقت کا اس پر تبصرہ شروع ہوتا ہے. یہ پارٹی ایسی اور وہ ویسی، آنے والے الیکشن میں یہ ایسے مار کھائے گی اور وہ ایسے کامیاب ہوں گے. یا تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا پھر وہ ایسی باتیں ایسی دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں جو کبھی ہماری زندگی میں یا ہمارے دور سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. مثلاً 2 آدمی بیٹھیں گے، اگر یہ ہائی وے جو ادھر سے گزر رہا ہے اگر یہ ایسے ادھر سے گزر جائے اور ایسے بڑا سا پل بن جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہو، تو دوسرا کہتا ہاں اس میں تھوڑا سا یہ حصہ بھی کور ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ بھی اس کو بھی شامل کرتے ہیں. اب شامل خود کر رہے ہیں، کون کرے گا، کب کرے گا، اسی دنیا میں کرے گا، اگلے جہان میں کرے گا، وہ کسی کو پتہ نہیں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جس زمانے میں پہلی مرتبہ خلیجی جنگ ہوئی تھی صدام کے زمانے میں، تو کہا کہ 2 ٹرک ڈرائیور ایک چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے انگلش اخبار لے کر، اور انگلش بھی اخبار پکڑ رکھا تھا الٹا، اور اس اخبار کو سامنے رکھ کر وہ میدان جنگ کا نقشہ ترتیب دے رہا تھا.
کہتے کو امریکہ نے ادھر سے اٹیک کیا، صدام نے ادھر سے ٹکر ماری. اور کسی نے کہا کہ یہ تو اخبار الٹا ہے، اللہ تو ہی پڑھ لے. سب لایانی باتیں، سب بیکار کی باتیں. جتنی دیر ہم ادھر ادھر کی فضولیات میں وقت گزارتے ہیں، اتنی دیر اگر ہم استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یا اپنا تجدید ایمان کر لیں تو اللہ تعالیٰ ماضی کی گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے. امت کا بہت بڑا وقت لایانی باتوں میں گزر رہا ہے. لایانی باتوں میں ایک عالم اور ایجاد ہو گیا، وہ ہے سیل فون. میں نے دیکھا ایک حاجی کو جو ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں تھے، حالت احرام میں ہیں اور لیٹے لیٹے گیم کھیل رہے ہیں. اور گیم بھی ایسا کہ جس میں نہ کوئی نفع نہ نقصان. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دشمن سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے، ایک فریق جو ہے دفاع کے پوزیشن میں ہوتا ہے، ایک حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو اس میں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ داؤ پیش تو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کوئی سانپ سا تھا اس میں، اور وہ کوئی چیز کھاتا تھا، وہ تگڑا ہوتا جا رہا تھا. اب بتائیے اس سے ان کا کیا نفع ہو رہا ہے؟ اور حالت احرام میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے جی، اور 2-3 گھنٹے کے بعد عمرہ کرنے جانا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ گیم میں لگے ہوئے. ہائے ہائے. میں حرم شریف میں کعبۃ اللہ سے چند میٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوں. آخری رات ہے حرم شریف میں، کل رخصت ہونا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں کب آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا. اس احساس کے ساتھ میں رات بھر ہم نے حرم میں گزارا. اور اب انتظار ہے فجر کی اذان کا. دائیں بائیں ایک شخص پڑوسی ملک کا بیٹھا ہوا ہے کرسی پر اور گیم کھیل کر ٹائم پاس کر رہا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے. ہائے ہائے. امت کتنی غافل ہو گئی، قیمتی لمحات کو کتنا ضائع کر رہی ہے. حالانکہ حرم شریف میں ہر نیکی کے بدلے اللہ پاک 1,00,000 کا اجر رکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ استغفر اللہ کہے، وہ 1,00,000 مرتبہ اس نے استغفر اللہ کہا. 1,00,000 مرتبہ تو زندگی بھر اپنے وطن میں استغفار نہیں کر سکتا بندہ. جو بندہ حرم شریف میں 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے، 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کو اس کو اجر ملتا ہے. اور 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف تو اپنی زندگی میں اپنے وطن میں نہیں پڑھ سکتا. تو کتنا گولڈن چانس اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ پھر دوبارہ آنے کا موقع ملے نہ ملے. تو آدمی کو تو ہر لمحہ اپنا کیش کرنا چاہیے، لیکن قیمتی سے قیمتی وقت اس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے. اور ایسے ایسے سنہری مواقع اور گولڈن چانس ضائع کیے جا رہے ہیں جس میں بندہ ایک ایک لمحے میں اپنی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کروا سکتا ہے، کامیابی کے فیصلے اتروا سکتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان بندوں کو کامیاب قرار دیا جو لوگ لایانی باتوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. اس لیے دوستو ایک ایک لمحے کی قیمت کو جانو اور پہچانو. ایک ایک لمحے کی قیمت. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، حضرت تقی عثمانی صاحب برکاتہم سامنے موجود تھے، کہ پیارے بچوں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے تو بظاہر شرم کی، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی تربیت میرے ذمہ ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جب میں بیٹھتا ہوں تو جتنا وقت وہاں گزرتا ہے تو چونکہ وہ کام کے بغیر وقت گزرتا ہے، ہاتھ فارغ رہتے ہیں، تو وہ وقت میرے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے. لہذا اس وقت میں وہ جو بیت الخلاء میں لوٹا رکھا رہتا ہے اس کو مانجنا، اس کو دھونا شروع کرتا ہوں تاکہ اتنی دیر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوں، اتنی دیر میں یہ کام وجود میں آ جائے. وہ لوگ اپنے اوقات کی کتنی قدردانی کرتے تھے. آج ہم بہت سے بچے، اب امتحان کا زمانہ آئے گا اور بہت سے بچے میسج بھیجتے ہیں، حضرت چونکہ آپ نے جو معمولات بتائے ہیں اب امتحان کا زمانہ آ رہا ہے تو اس میں بہت مشکل ہے وقت نکالنا، لہذا میں کیا کروں. اب چونکہ معمولات اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بہت وقت نہیں ملے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. 2-5 منٹ کے معمولات ہیں اور اگر حساب لیا جائے، احتساب کریں تو گھنٹوں ضائع کرتے ہیں امتحان کے زمانے میں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جی ہاں، چونکہ اب امتحان آ رہے ہیں
تو کھانا بھی بند ہو جائے گا، ناشتہ بھی بند ہو جائے گا، استنجا بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ وقت بہت درکار ہوتا ہے. تو سب چیزیں ختم کر کے بند کر کے اب یکسو ہو کے کتابوں میں لگیں گے. میں نے کہا یہ طلب کاج کی زندگی میں پہلے سے ہوتی تو کب کے علامہ الدار بن چکے ہوتے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. ایک سالک نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ادارے کی وصولی کے لیے میں نکلتا ہوں، سال بھر اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام کرنا ہوتا ہے، مطبخ کا نظام بنانا ہوتا ہے، اور یہی رمضان کا مہینہ ہے. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی خرچ کرنے کی فضیلت ہے، بیچ میں اگر کوئی آئے تو اس کو دیتے نہیں ہیں. اب وہ جو آپ نے معمولات بتائے ہیں تو بالضبط بیٹھ کر تو وہ معمولات نہیں ہوتے، البتہ چلتے پھرتے زبان پر ذکر جاری رہتا ہے. اس صورت میں کیا کریں؟ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ آپ کو منشا ذکر حاصل ہے، لہذا آپ کو الگ سے بیٹھ کر وقت نکال کر تسبیحات پھرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. ذکر کا منشا ہے غفلت سے دوری، اللہ کی حضوری، اللہ کا قرب. تو چونکہ مدرسے کی خدمت کے لیے آپ نکلے ہیں اور آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور زبان آپ کی ذاکر ہے، لہذا آپ کو تو منشا ذکر حاصل ہے. الگ سے وقت نکال کر ذکر میں بیٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. بزرگان دین کے یہاں اس بات کی تربیت کرائی جاتی تھی کہ لایانی باتوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن پاک میں اور جو اللہ کا منشا ہے، اس منشے پر ہماری طبیعت ڈھل جائے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں. بہت سے لوگ کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں، وہ کہتے اچھا جی چلیں. ارے کہاں چلو، بیٹھو یار. اچھا تو پھر بیٹھتے ہیں، کیونکہ فرصت ہی فرصت، وقت ہی وقت ہے. اب صبح کو چلے کہ سب چلیں. ارے کیا صبح کو چلا، دوپہر کو کھانا کھا کے جاؤ، تیتر پکایا ہے یا تیتر منگایا ہے، شکار کریں. اچھا چلو تیتر کھا کے لائیں. ہائے ہائے، ہمارا کتنا قیمتی وقت ہے جو معمولی لالچ پر ہم اس کا خون کر دیتے ہیں. معمولی تمام اپنے قیمتی وقت کا خون کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ رشتے داریوں میں جاتے ہیں اور کئی دن بتا کر آتے ہیں. جہاں دیکھی توا پرات وہاں بتائی پوری رات. سوچا توا بھی ہے، پرات بھی ہے، آٹا گندے گا بھی، آٹا پکے گا بھی، پوری رات یہی گزاریں گے. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا خاص خیال تھا کہ لوگ وقت ضائع نہ کریں، لایانی سوالات کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، لایانی باتیں کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. اپنے مقصد کی طرف، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد پہ نظر رہے اور اسی منزل کی طرف قدم بڑھتا رہے، یعنی قرب خداوندی کی طرف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ دو طالب علم بلخ کی طرف سے مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، وہاں سے آئے دہلی مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کا تعلق قائم کرنے کے لیے. چنانچہ ان کی مسجد میں یہ جہاں بھی وہ رہتے تھے، جس جگہ نماز پڑھ کے پڑھاتے تھے، وہیں ایک حوض تھا. حوض پہ بیٹھے ہوئے دونوں ہی باتیں کر رہے ہیں کہ بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے. اس نے کہا یہ بڑا معلوم ہوتا ہے. اور حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جن بزرگ کے یہاں آئے ہیں وہ یہی ہیں، قریب میں بیٹھے ہوئے، وہ سن رہے ہیں. نماز کے بعد ملے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت تربیت کے لیے آئے ہیں، بیت کے لیے آئے ہیں. کہا یہ جو آپ بات کر رہے تھے حوض پہ بیٹھ کر کہ بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا یہاں کا حوض بڑا معلوم ہوتا ہے، تو یہ کسی فیصلے پر، کسی نتیجے پر آپ پہنچے کہ نہیں؟ کہ نہیں، وہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ وہ بڑا ہے اور میں اسی پر قائم ہوں کہ یہ بڑا ہے. حضرت نے فرمایا تو پھر بیعت بعد میں ہوتے رہنا، پہلے بلخ جا کے دیکھ کر آؤ، اس کو ناپ کے لے جاؤ اور اس کو جا کے ناپو کہ بڑا کون سا ہے. اور پھر عجیب بات فرمائی، چلو اگر معلوم ہو بھی جائے کہ وہ بڑا ہے اور ایک دونوں کی رائے متفق ہو جائے کہ وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، تو اس چھوٹے بڑے کی تحقیق پر کیا ملا؟ دنیا کو کوئی نفع ہوا یا آخرت کی کوئی مشکل حل ہو جائے گی؟ بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا. پیارے بچوں، پیارے طلبہ عزیز، ہمیشہ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو سوال ہم کسی سے کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچو اس سوال کے کرنے پر دنیا آخرت کی نجات موقوف ہے.
یہ سوال جس کا جواب ہم جس کے پیچھے پڑے ہیں، یہ قبر میں، حشر میں، نشر میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، اور اس سوال کے جواب کی معلوم ہونے پر ہماری نجات موقوف ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ حرم شریف میں یہ عاجز بارہا دیکھتا ہے، بہت سے لوگ ملتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ ملتے ہیں، حضرت ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے آپ کو، آپ کب آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو اتنی محبت کا جوش آپ کو آ گیا ہے یہاں آ کر، میرے وطن میں تو آپ کبھی نہیں ملتے مجھ سے، یہاں ڈھونڈ کے پھر رہے ہیں، یہاں کون سا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اصل میں وہ محبت نہیں ڈھونڈوا رہی، شیطان ڈھونڈوا رہا ہے کہ ملو، بیٹھو، وقت ضائع کرو، جی، اور ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، چائے اور پانی پہ بلاؤ ایک دوسرے کو، پیسے تمہارے ہندوستان کے خرچ ہوں گے اور نیکیاں تمہاری حرم شریف کی لٹیں گی، نیکیاں حرم شریف کی لٹیں گی، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے عاجز کا معمول ہے، جب میں حرم شریف میں جاتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس سے ملنے پر، جس ملاقات پر آخرت کا کوئی نفع نہ ہو، یہ اللہ ان سے نہ ملائے۔ لہذا بہت سے لوگ قریب سے گزر جاتے ہیں، ان کی نظر بھی نہیں پڑتی، ان کی نظر بھی نہیں پڑتی، اور اگر نظر پڑ جائے تو نہ جانے پھر کیسی کیسی باتیں ہو اور کہاں تک چلے، اللہ بچاتے ہیں۔ تو لایانی باتوں میں، موبائل میں، گیمز میں اور ایسی ایسی بحثوں میں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یا جس بحث کو ہم کر رہے ہیں اس بحث میں اگر ہم کامیاب بھی ہو جائے تو ظاہر میں کوئی کامیابی وجود میں نہ آئے۔ یہ جن سیاسی پارٹیوں پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، اگر سیاسی پارٹی میں ہم اپنی اپنی دلیلوں سے ایک پارٹی کو دودھ کا جلاوا قرار دے دیں اور دوسری پارٹی کو پاپوں کی بڑی پارٹی قرار دے دیں، ہمارے کہنے سے نہ کسی پارٹی کا کوئی تعلق، نہ وہ کوئی پارٹی کامیاب ہو اور نہ وہ کوئی ناکام ہو، تو پھر ایسی بحثیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، ایک دور تھا جب نوجوان بچے بحث کرتے تھے تو ان کی بحث بامقصد ہوا کرتی تھی، وہ کسی چیز کو حل کرتے تھے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے، اور ان کی بحثیں، ان کی گفتگو اللہ کو یاد دلا دیتی تھی۔ ان کی بحثیں اور ان کی گفتگو بڑے بھی سنتے تھے، رشک کرتے تھے کہ کیا پیارے نوجوان ہیں اور کیا بحث کرتے ہیں۔ چند نوجوان بچے بیٹھ کر یہ بحث کر رہے تھے کہ اللہ کا مقبول بندہ کون؟ اب سارے دل دماغ روشن اور سب اس نقطے پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ آسمان کی چھت کے نیچے کون؟ تو ایک جماعت نے تو یہ کہا کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو، سن بلوغ کو پہنچے، وہاں سے لے کر مرتے دم تک اس نے کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ کیا ہو جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوسری جماعت کہنے لگی اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو۔ اگر بلوغ کے بعد کوئی بچہ یا کوئی نوجوان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی رحمتوں سے اس کو پرے پار پھینک دیتی ہے، اور پھر ندامت و شرمندگی کے ساتھ وہ اللہ سے توبہ کر کے پھر اپنا تعلق استوار کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ لیکن پہلی جماعت ان کی دلیل پر مطمئن نہیں ہو رہی تھی کہ جس نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا اور جو اللہ کی رحمت سے پرے جا پڑا وہ بھلا اللہ کا مقرب بندہ، یہ پہلی جماعت جیسا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ بحث ایسی چلی کہ دونوں ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے۔ سامنے سے ایک سفید ریش بزرگ وہاں سے گزرتے تھے، کہا چلو ان کو اپنا فیصل بنا لیتے ہیں، ان کو حکم بنا لیتے ہیں، ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، دیکھیں یہ کیا تجویز کرتے ہیں، یہ اللہ کے کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بلایا کہ بابا ہمارے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیں، ہمیں مطمئن کریں۔ وہ تشریف لائے، کہا کیا مسئلہ ہے بچوں؟ کہ ایک جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ وہ ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد زندگی میں کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا، اور دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اگر بالغ ہونے کے بعد نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے کوئی کبیرہ گناہ اس نے کر لیا ہے لیکن ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس نے پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لی ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پا رہے اپنے
اپنے دلائل پر. تو اب آپ کوئی جواب دیں. تو وہ سوچ میں پڑ گئے, گردن جھکائی, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا دیکھو پیارے بچوں, میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل تمہیں نص سے ثابت کر کے بتاؤں کہ کون سی جماعت اللہ کے نزدیک کامیاب ہے, کون سا فرض اللہ کا مقبول ہے. البتہ میں ایک جلاحہ ہوں, کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں. تو جب میں کھڈی میں بیٹھتا ہوں, کھڈی کہتے ہیں گڑھا بنا کر ایک خاص, اس کے اندر اس کا ایک میکینزم رکھ لیتے ہیں پیروں میں, اور ایک لکڑی کو نیچے کرتے ہیں, اس میں ڈوری بندھی ہوئی ہوتی ہے, وہ تانا بانا ایک سلسلہ لگا رہتا ہے, لمبے دھاگے آڑے دھاگے, اور ایک مرتبہ وہ لکڑی کو دباتے ہیں تو رسی سے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے, تو ایک دھاگا نیچے چلا جاتا ہے, ایک اوپر اٹھ جاتا ہے, اور اس میں ایک بوبین, ایک نال دوڑائی جاتی ہے دھاگے کی. تو تانا تو یہ ہوتا ہے, بانا یہ ہوتا ہے آڑا. پھر دوسرا دباتے ہیں اور پہلا چھوڑ دیتے ہیں تو اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ, اور دھاگے سے وہ ایک ترتیب کے ساتھ کپڑا بننا شروع ہوتا ہے. آپ بھی کسی دوربین سے اگر اپنے دھاگوں کو دیکھیں تو یہ اوپر نیچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں دھاگے پھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو تانا بانے کا عمل کہتے ہیں. کہ جب میں کھڈی میں بیٹھتا ہوں اور بسم اللہ کر کے تانے بانے کا عمل شروع کرتا ہوں تو کئی مرتبہ لمبا دھاگا سامنے آنے والا وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میں اس کھڈی سے نکل کر وہاں جاتا ہوں اور دونوں سروں کو بسم اللہ کر کے قریب کرتا ہوں اور گرہ لگاتا ہوں بسم اللہ کر کے, اور پھر واپس کھڈی میں آ کر پھر وہ اپنا تانے بانے کا عمل بننے کا شروع کرتا ہوں, اور اس دھاگے پہ کڑی نظر رکھتا ہوں جو دھاگا ٹوٹ گیا تھا کہ یہ دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے. مجھے ایسا لگتا ہے جس بچے نے گناہ کبیرہ کر کے اپنا رشتہ, اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا اور توبہ کر کے پھر اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا, اللہ تعالیٰ بھی اس پر ایسے ہی نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے. تو مطمئن ہو گئے. تو دیکھیے اس زمانے کے نوجوان کیسے کیسے عقدے حل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ کرنے کے لیے کیسی کیسی بحثیں کیا کرتے تھے, کہ آج اس بحث کا تذکرہ حکایت کے طور پہ ہم کر رہے ہیں تو ہمارا دل روشن ہو رہا ہے, جی ہمارے عقدے حل ہو رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے تعلق اللہ کی ذات سے توڑ لیتا ہے اور بسم اللہ کر کے پھر جوڑ لیتا ہے, اللہ ایسے کریم ہے کہ اس پر نظر رکھتے ہیں. پیارے نوجوان طلبہ عزیز, گھنٹوں گھنٹوں ہم جو لطیفے اور کثیفے اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ رکھتے ہیں, ان میں بھی ہماری نیت ہونی چاہیے. اول تو ایسی فحش باتیں نہ ہوں جس کی وجہ سے باطن کا نور ختم ہو جائے, اور دوسرا کہ کوئی لطیفہ بھی ہو تو اس میں سامنے والے کا دل خود خوش کرنے کا منشا ہو, اور یہ منشا بھی اس لیے ہو کہ عبادات کر کے, ذکر و اذکار کر کے, مطالعہ کر کے طبیعت کے اندر ایک قسم کی طبیعت کے اندر کبیرگی سی آ جاتی ہے, یا اس کا نشاط خوف ہو جاتا ہے, تو یہ لطیفے سنا کر سامنے والے کی طبیعت کو منشرح کر دے تاکہ تازہ دم ہو کر وہ اس کام میں پھر سے لگ جائے. اس میں بھی یہ منشا ہونا چاہیے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے, اور کوئی بچہ اگر جھونکا مار رہا ہو تو زا سے کہتے تھے ظالم, اور زا سے جو ظالم ہے وہ زوئے والا ظالم کا مترادف نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ محبت وہ اس طرح سے کہتے تھے. مانا تو آج تک نہ دیکھا لغت میں کہ زا سے ظالم سے کیا ہوتا ہے, لیکن بس زا سے وہ جب ظالم کہتے تھے اس سے مراد ان کی محبت ہوا کرتی تھی, پیارے کے معنی میں بولتے تھے. کہ ظالم جھونکا کھا رہے ہو, چلو ایک آدھی منٹ کا ایک لطیفہ سن لو. اور یہ لطیفہ بھی وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, یہ لطیفہ بھی وہ ہے کہ جو مقام سمجھ رہے ہو اس لطیفے کے ذریعے سے مقام سمجھنے میں مدد ملے گی. اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہم جو لطیفوں کی محفل سجاتے ہیں کئی مرتبہ تو وہ لطیفے برائے لطیفے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. ان کا منشا یہ ہوتا تاکہ طبیعت میں خشکی دور ہو جائے, طبیعت میں نشاط آ جائے, انبساط آ جائے, تاکہ اس کے بعد کے جو کام ہو پھر اس میں نشاط باقی رہے. اس لیے کوئی آدمی ہر وقت ذکر کرتا رہے گا, روتا دھوتا رہے گا, تو دماغ میں خشکی آ جاتی ہے, خشکی آتی ہے. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں کراچی میں ان کی مجلس میں حاضر تھا, 1998 کی بات ہے. حضرت نے فرمایا, چونکہ وہ حکیم بھی تھے, طبیب جسمانی بھی تھے, کہا میرے پاس ایک مرتبہ ایک ساکر سالک آیا, گردن اس کی ایسی موٹی ہو چکی تھی ضربے لگا لگا کر, اور ہر وقت رو رہا تھا. تو میں نے اس کی سارے نوافل بند کروائے, اس کا ذکر بند کروایا, اور کہا کہ وہ
ہنسی کی کیسٹ خرید لو لطیفوں کی اور ہنستے رہو بس، اور کوئی نفل نہیں اور کوئی ذکر نہیں. 8-10 دن جب اس نے یہ کام کیا ورم بھی اور کچھ دوائی بھی استعمال کی تو ورم بھی اس کا اتر چکا تھا، رونے دھونے کی کیفیت بھی ختم ہو چکی تھی اور طبیعت میں نشاط آ چکا تھا. لیکن یہ ساری کی ساری تدبیریں یہ علاجن ہوتی ہیں. یہ زندگی کا مقصد نہیں جب زندگی بھر ہنسنے ہنسانے کا ہی کام کرتے رہو. بہت سی چیزیں حکمتن ہوتی ہیں اور وہ علاجن ہوتی ہیں اور وہ علاج بڑا علاج ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو مقصد زندگی بنا دیا جائے. ایک شخص تھا بستی کے کنارے پر رہتا تھا اور سطر چھپانے کی حد تک بس سطر عورت کرتا تھا. گھٹنے سے لے کے ناف تک کوئی چیزڑا لپیٹ رکھا تھا جتنا ضروری ہوتا ہے اور باقی پورا ننگ دھڑنگ. گاؤں کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا. گاؤں کے نوجوانوں کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہاں سے ہماری بہو بیٹیاں بھی گزرتی ہیں، اگرچہ ان کا سطر چھپا ہوا ہے لیکن اچھا تو نہیں لگتا. اور جب ان کے ساتھ نسبت ذکر کی دین کی لگی ہوئی ہے تو بہت اشارہ کرتے حضرت کوئی پاجامہ پہنو، حضرت پاجامہ سلوا لو. تو سلوا دو تو واہ واہ حضرت آپ نے ہمیں اجازت دی، اللہ آپ کو ذائقہ دے، ہاتھ پہ چومے اور پھر دوڑے ٹیلر کے یہاں لے کر آئے، ناپ آپ لے کر گیا، اس نے پاجامہ سلوا دیا. اب پاجامہ لے کے بیٹھے ہوئے. اب دوسرے دن بچے کہہ رہے بچوں ادھر تو آؤ، یہ پاجامہ پہن کے بیٹھا ہوں. پہلے تو درویش سمجھا جاتا تھا سب کی نظر میں، گھٹنے سے لے کر ناف تک میں نے چھپا رکھا تھا، اللہ اللہ میں لگا تھا. اب پاجامہ پہن کے تو میں آدھا بیوقوف نظر آ رہا ہوں. سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدھا بیوقوف ہے، پاجامہ پہن رکھا کرتا غائب ہے تو کرتا بھی سلوا. کہ حضرت ہمارا تو یہی منصب تھا کہ آپ فل لباس میں آ جائیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا. دوسرے دن کرتا بھی سلوا دیا. اب کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھے ہیں. پھر تیسرے دن کچھ بچے نظر آئے، کرے بچوں ادھر تو آؤ. پہلے میں آدھا بیوقوف تھا اب تو پورا ہی بیوقوف. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پڑے پہن کے گھر کے باہر کیوں بیٹھا ہے، کہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے میرے لیے کوئی جھوپڑا بھی بنا دو. کہ حضرت واہ واہ ہمارا تو منشا پورا ہو گیا، ہم تو چاہتے ہی تھے کہ آپ سکون کی زندگی گزارے، تو شاندار ایک جھوپڑا بھی بنا دیا. اب جھوپڑا بنا دیا. اب دوسرے تیسرے دن پھر باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت آپ کیا بات ہے، جھوپڑے میں کیوں آرام نہیں فرما رہے. کہہ رہے اکیلا دل نہیں لگ رہا، جنت میں آدم کو حوا کے بغیر دل نہیں لگ رہا، اس لیے کوئی حوا بھی ہونی چاہیے. تو حضرت یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتاؤ کس طرح کا کیا خد و خال ہونا چاہیے. تو انہوں نے بتا دیا، چنانچہ حوا بھی آ گئی. اب جھوپڑا آباد ہو گیا. پھر کہا رہے بچوں وہ تمہاری چچی جو ہیں ان کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہوتا ہے. اب پیدل پیدل ہمیں اچھا لگتا ہے ہاتھ پکڑ کے ہم جائیں، تم لوگ سواری پہ جاؤ ہم پیدل جائیں. تو کوئی سواری کا بھی انتظام کر دے، گھوڑا بھی لا کے باندھ دیا. اب جب بھی نوجوان جا رہے ہیں دیکھے تو جھوپڑی کے دروازے بند، خاص حالت ہے. تو کہیں جھوپڑی کا دروازہ ہر وقت کیوں بند رہتا ہے، رات کو تو بند سمجھ میں آتا ہے، دن میں کیوں بند رہتا ہے. اور اب وہ ذکر و اذکار اور تسبیح وہ لا الہ الا اللہ کی سنائی نہیں دے رہی. تو حضرت اب وہ ذکر و اذکار کی بہاریں جو بنبناہٹ تھی وہ سنائی نہیں دے رہی. تو یہ تمہارے پاجامے کا قصور ہے، یہ تمہارے پاجامے کا قصور ہے. اگر وہ پاجامہ نہ ہوتا مگز کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ خون نہ حق پروانے کا ہوگا. یہ سلسلہ لامتناہی نہ ہوتا. اب ظاہر ہے جس منشے کے لیے میں پیدا ہوا تھا، جو میں کچھ کر رہا تھا، وہ تو تم نے پاجامے کے ذریعے سب علائق دینے شروع کیے. اب علاقے بڑھتے چلے گئے، اللہ سے تعلق گھٹتا چلا گیا. تو انہوں نے تو سوچا تھا کہ پاجامہ پہنانے کے بعد ذرا کشف ستر اعلیٰ درجے کا، جو ستر کے چھپانے وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا، اعلیٰ درجے کا ایک فرد بن جائے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ ایک ایسا سلسلے پہ جا کے بات ختم ہوگی جہاں سے اللہ کی ذات کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا. تو لطیفے اور یہ ہنسنے ہنسانے کی بات بھی یہ بس اتنی درجے میں ٹھیک ہے جہاں آدمی کو انبساط حاصل ہو جائے، انشراح حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اور زیادہ طبیعت بندے کی مائل ہو جائے. یہاں تک کافی ہے. باقی اسی کو مشغلہ بنا کے گھنٹوں گھنٹوں اس میں ضائع کرنا. اور کئی مرتبہ لطیفے بھی ایسے جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر، جس میں نہ کوئی سر ہو نہ پیر. یہ تو کوئی بات ہے. حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے، بہت پیارے اللہ کے ولی ہیں.
نیو بامبے میں رہتے ہیں. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہم کسی عرب کے یہاں دعوت پر گئے. پورا گروپ تھا, اس میں حاجی شکیل صاحب حضرت برکاتہم بھی تھے, ان کے کمرے کے ساتھی تھے, یہ عاجز بھی تھا. تو جو عرب کے یہاں خادم تھا وہ رہنے والا ہندی تھا اور ماشاءاللہ گفتگو میں خوب تیز تھی. اب اس نے کوئی ایسی بات کہی جو سراپا مبالغے پر موقوف تھی, مبالغ مبنی تھی, جو کسی کی عقل میں نہیں آ رہی تھی. زبان سے نکل تو گئی تھی لیکن دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی وہ بات. اب سب نے ذرا کہتا بھرا کہ ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے. اس پر اس عاجز نے ایک لطیفہ سنایا. حاجی شکیل صاحب موجود تھے, وہ میرے ابتدائی مربی, اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. تو میں نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک عقل مند آدمی تھا. عقل مند آدمی ایسا تھا کہ چاند کی تاریخ کا وہ حساب رکھتا تھا. شادی بیاہ کی تاریخ متعین کسی کو کرنی ہوتی تھی, اس سے آ کے پوچھتے تھے کہ چاند کی تاریخ آج کیا ہے اور اس دن کیا ہوگی جس دن ہمیں بارات بلانی ہے. اب یہ اتنا عقل مند تھا کہ حساب اس کو بھی یاد نہیں رہتا تھا, تو چاند دیکھ کر ایک کنکری ایک ڈبے میں ڈال دیتا تھا. دوسرا چاند ہوا تو دوسری, تیسرا ہوا تو تیسری, چوتھا ہوا تو چوتھی. اب جب کوئی چاند کی تاریخ پوچھنے آتا تو اسے یاد نہیں ہوتی کہ آج کون سی ہے. ڈبے میں سے کنکری نکالتا, ان کو گنتا اور کہتا کہ اتنی ہے. تو ایک مرتبہ کوئی شخص پوچھنے کے لیے آیا اور کہا کہ بھئی آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آج 35. ڈبے میں گن کے بتایا کہ 35 تاریخ. تو 35 تاریخ 35 تو نہیں ہوتی. تو دیکھو آپ اپنے ہیں اس لیے کم بتایا ہے تمہیں, ورنہ ڈبے کے حساب سے تو 46 ہے. کیا مطلب 46؟ اصل میں اس کے یہاں ایک بکری تھی. اب بکری نے مینگنی کی, وہ ڈبہ قریب میں رکھا تو وہ ساری مینگنی اس میں گئی. تو ان کنکریوں کے اندر اضافہ ہو گیا, ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. اب جب کوئی پوچھنے آیا اور اس نے ڈبے سے وہ ساری چیزیں نکل لی اور گننا شروع کیا, اب اس میں وہ کنکری کیا, وہ گٹھلی جیسی کوئی چیز ہوا کرتی تھی وہ مینگنی کے مشابہ. اب گننا شروع کیا تو اس نے 46 گنی اور پھر اس میں سے کہا 35 تاریخ ہے آج. تو کہا کہ 35 کوئی ہوتی ہوگی, تو تم اپنے ہو اس لیے تمہیں کم بتائی, ورنہ ڈبے کے حساب سے 46. تو پھر میں نے اچھا حاجی شکیل صاحب نے اس پر مجھ سے پوچھا, مولانا یہ جو آپ نے لطیفہ سنا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس دن مجھے ہوش آیا کہ واقعی بات ایسی ہونی چاہیے جو کسی نتیجے پر منتج ہو. میں نے کہا اصل میں یہ عرب کے خادم میں جو ہمیں لے کر گئے ہیں, انہوں نے مبالغے کی بات سنائی ہے, یہ تو آپ اپنے ہیں اس لیے میں نے کم تعداد بتائی, ورنہ تعداد تو کہیں زیادہ ہے. تو اس پر اور دوبارہ زوردار کہتا لگا کہ ہاں اب ہوئی کوئی بات, اب گویا شعر مکمل ہوا. پیارے طلبہ عزیز, مہمانان کرام, مومن کی زبان سے نکلنے والی بات کوئی بامانہ ہونی چاہیے. لایانی اور بیکار کی بات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات ایسی ہو جس سے اللہ کی یاد آئے, کوئی بات ایسی ہو جس سے عمل پر بندہ ابھرے, جو عمل پر ابھارے, عمل پہ کھڑا ہو. کوئی بات ایسی ہو جس سے کیے ہوئے پہ ندامت ہو. کوئی بات ایسی ہو جس سے کچھ عزم مصمم بندہ کرے. ایسی ہونی چاہیے. اگر یہ کہ مومن کی زبان سے نکلی ہوئی بات بامانہ ہونی چاہیے. نہ جانے کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات بامانہ نہیں ہوتی, بامانہ نہیں ہوتی. اس لیے ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں جن محفلوں کے اندر اللہ کی یاد ہی نہ ہو. یہ تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یہ ہم سے گفتگو نہ کرے. جو بھی ہمارے پاس بیٹھے وہ اللہ کا تذکرہ کرے, یہ پھر ہم سے کوئی بات ہی نہ کرے. یہ شان ہونی چاہیے, یہ مزاج ہونا چاہیے. آج ہم اپنے وطن میں نکل کر دیکھتے ہیں پورے ملک کا یہ حال ہے کہ جدھر کو جاؤ لوگ جوک در جوک بیٹھے ہوئے ہیں, قافلے کے قافلے بیٹھے ہوئے ہیں, جماعت کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اب تو جلوت خلوت در انجمن کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. 8-10 لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی چوراہے پر, تو یہ انجمن ہے نا, اتنے سارے مل کے بیٹھے ہیں. لیکن خلوت در انجمن, ہر ایک اپنے اپنے فون میں لگا ہوا ہے. انجمن کی شکل ضرور ہے, جلوت کی شان ضرور ہے, لیکن ہے سب کو خلوت نصیب. یہ اپنی اسکرین ادھر کو لے کے بیٹھا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, وہ ادھر کو لے کے بیٹھا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ خلوت در انجمن.
اور گھنٹوں گھنٹوں بتا رہے ہیں. اور عجیب دور ہے دوستو، اجتماعی گناہ باجماعت کر رہے ہیں لوگ، یعنی اجتماعی طور پر بیٹھ بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں. فون کے اندر کوئی گناہ کی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب اجتماعی شکل ہے، کئی لوگ بیٹھے ہیں اور سب واقف ہیں، وہ کہہ رہے میرے میں بھی ڈال دے، مجھے بھی سینڈ کر، مجھے بھی سینڈ کر، میرے فون میں بھی ڈال. تو یہ اجتماعی گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرو. تو لایانی سوالات نہ کریں، لایانی باتیں نہ کریں، لایانی کوئی عمل نہ کریں. ہر کام ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی مقصد ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کے راستے میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ لایانی باتیں انسان کی نیکیوں کے نور کو ایسے کھا جاتی ہیں جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. میں نے سنایا تھا ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ کہ ایک بڑے میاں تھے، ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے اور سامنے ان کے سکھ بیٹھا ہوا تھا، ہم سفر. کیبن کے ساتھ میں ایک سکھ بھی بیٹھا ہوا اور ٹرین فیل ہو گئی کسی دو پہاڑوں کے درمیان. اب چلنے کا نام نہیں لے رہی. سکھ نے کہا میاں جی یہ تو ٹرین جو ہے پیر گاڑ کے کھڑی ہو گئی ہے، چلنے کا نام نہیں لے رہی، وقت بھی پاس ہو رہا، بوریت ہو رہی ہے، تو کچھ تو بات کریں. تو انہوں نے جیب میں سے تصویر نکال کے دکھائی کہ میرا وقت تو پاس ہو رہا ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر، ٹھنڈی بھی نہیں لگ رہی اور تصویر کا کام بھی چل رہا ہے. آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ کہا ہم ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں، شریک سفر ہے، تو پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، تو ذرا کچھ تو بات کریں. کہا اسلام میں لایانی بات کرنے کی اجازت نہیں. جماعت میں وقت لگایا تھا، لایانی کو سمجھتے تھے. تو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے لایانی؟ کہ کوئی بیکار بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کب کہا کہ بیکار باتیں آپ کرو؟ کوئی کام کی بات کرو جس سے معلومات میں اضافہ ہو، کوئی ایسی بات کرو. تو کہا کام کی بات تو یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھو، میں اس کا جواب دوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جی میں آپ سے سوال کروں، آپ اس کا جواب دو، میرے علم میں اضافہ ہوگا. تو ایک دوسرے سے ہم سوالات کریں. کہا واہ واہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی کر لو. کہ نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی. میں تم سے سوال کروں تم اس کا جواب دو، اور جواب نہ دے سکو تو پیسے دو. اور تم مجھ سے سوال کرو میں اس کا جواب دوں اور جواب نہ دے سکو تو میں بھی پیسے دوں. کہا واہ واہ یہ تو بہت اچھا، بات بھی ہوگی، نالج میں اضافہ ہوگا اور جیب میں بھی اضافہ ہوگا، پیسے بھی ملیں گے. کہ سنو میں بات بول رہی ہوں. کہ وہ کیا؟ کہا تم تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، میں تم سے جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب دے دو گے، تمہارے پیسے کم خرچ ہوں گے. اور تم مجھ سے پوچھو گے، میں جاہل گوار آدمی ہوں دیہات کا، جب بھی تم سوال کرو گے میں جواب نہیں دے سکوں گا تو میرے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. اس لیے میں تم سے سوال کروں گا، تم اس کا جواب دینا، اور جواب نہ دے سکو تو مجھے 300 روپے دینا. اور تم مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا، جواب نہ دے سکوں میں 50 روپے دوں گا. کہ واہ واہ بہت خوب بہت خوب. ایسے ہی کرتے. اب سکھ نے سوچا کہ انہوں نے تو میری ویلیو بڑھا دی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو پوچھو کیا پوچھتے ہو. اب انہوں نے ایسا سوال کیا کہ سامنے والے کی 14 طبق روشن ہو گئے. کہ ایک پرندہ ایسا ہے زمین پہ بیٹھتا ہے تو اس کے 4 پیر ہوتے ہیں، اور جو فضا میں اڑتا ہے تو اٹھ کے 8 پیر ہو جاتے ہیں. یہ بڑا حیران کہ زمین پہ پرندہ بیٹھتا ہے وہ تو 2 ہی پیر اس کے زائد معلوم ہوتے ہیں، وہ تو ایک پہ بھی ٹک سکتا ہے، اور وہ زمین پہ بیٹھتا ہے 4 ہوتے ہیں اور فضا میں اٹھتا ہے تو ڈبل ہو جاتے ہیں. کیا ہوائی جہاز کی طرح اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے جیسے اس کے ٹائر نکلتے ہیں؟ بڑا حیران. بہت غور کیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو اس نے جیکٹ اٹھائی اور 300 روپے نکال کر رکھ دیے. کہا میاں جی مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتائیے. انہوں نے 300 روپے اٹھائے جیب میں رکھے، دوسری جیب کھولی اور 50 روپے نکالے. تب پتہ مجھے بھی نہیں ہے. پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بلا ہے. خیر تو دیکھیے ایک آدمی نے اپنا وقت گزارنا چاہا. ان کو پتا تھا کہ لایانی باتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، عمر ضائع ہوتی ہے، اور زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دکھانا ہے. دنیا آخرت کا کچھ تو نفع ہونا چاہیے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اس لطیفے سے سمجھ میں آتا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت کے نفع میں لگا رہتا ہے. یہ تو حال کا اس کا نفع ہو، یہ انجام اس کا نفع ہو. مومن کی شان یہ، مومن ذہین ہوتا ہے. جی اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اس کے نور، فراست کے نور سے بچو، اس لیے کہ وہ بہت پرے کی نظر رکھتا ہے. تو لایانی سوالات
بیکار کی باتیں جس پہ عمر ضائع ہو رہی ہو، عمر عزیز ضائع ہو رہی ہو، اس پہ کوئی نیکی نہ مل رہی ہو، دنیا کا کوئی نفع نہ ہو، آخرت کی کوئی کامیابی نہ ہو، آخرت کے قرب کے درجات بلند نہ ہو رہے ہو، کیا فائدہ دوستو زندگی کو دھکا دینے؟ ایک بزرگ جا رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کر، ان کے خادم بھی ساتھ میں تھے، دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ، یہ وہاں سے گزر گئے۔ جب واپس لوٹے تو بزرگ نے اس کو سلام کیا۔ خادم نے پوچھا حضرت جاتے ہوئے بھی یہ بیٹھا ہوا تھا، آتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، جاتے ہوئے تو آپ نے اس کو سلام نہ کیا اور آتے وقت آپ نے اس کو سلام کیا، کیا وجہ ہے؟ کہ جب یہ میں جا رہا تھا تو یہ بیکار بیٹھا ہوا تھا، اور بیکار آدمی کا دماغ شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے، اور جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کوئی تن کا ہاتھ میں لے کر زمین کے اوپر یہ کچھ لکیریں بنا رہا ہے، میں نے سوچا یہ کام میں لگا ہوا ہے، کوئی چیز حل کر رہا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کام میں لگا ہوا دیکھ کر سلام کر لیا۔ کہاں ان کی نظر تھی دیکھیے۔ تو ہم نہ کوئی سوال بے معنی کریں، نہ ہم کوئی بات بے معنی کریں، نہ ہم کوئی کام بے معنی کریں، ہمارے سوال میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے کام میں، ہماری چل پھرت میں، اٹھ بیٹھ میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کا قرب ہمارا منشا ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت مجھے دریا میں اکثر نہانا ہوتا ہے، گھر کے سامنے کوئی کینال بہتی ہے، مجھے وہاں نہانا ہوتا ہے، تو میرا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا جدھر تیرے کپڑے رکھے ہوئے اس طرف تیرا منہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کون لے کے بھاگ گیا کہ یہ کوئی سوال ہے کہ ادھر منہ ہونا چاہیے؟ یعنی جس چیز کا اللہ پاک نے ہمیں مکلف نہیں کیا، جس پہ مجبور نہیں کیا، اس پہ سوال کر کے وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ایسی بیکار کی چیزوں میں لگے ہوئے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتم سے حج میں کسی نے پوچھا، میں نے خود حضرت کی زبانی یہ واقعہ سنا، حج میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کنکری مارتے وقت منہ کدھر ہونا چاہیے کہ جدھر جان بچا کے بھاگنا آسان ہو؟ کیونکہ رمی جمرات میں تو بہت زیادہ حادثات ہوتے تھے پہلے، اب تو انتہائی آسان کام ہو گیا ہے، بھیڑ بہت ہوتی تھی جب میں غفیر ہوتا تھا۔ تو کہ حضرت منہ کدھر ہونا چاہیے؟ تو کہا جدھر کو جان بچا کے بھاگنا آسان ادھر کو منہ کر کے رونی کرو۔ یہ واقعات، یہ باتیں، یہ گفتگو کا طریقہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے بڑے ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے سوالات میں ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں جس چیز پر اللہ پاک نے ہمیں مکلف نہیں کیا۔ ان ھذا الدین یسر، یہ دین تو انتہائی آسان ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر کے اور اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر کے اپنے لیے کتنی آدمی مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ فرمائے اور علم کا نور ہمیں عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ تو دوستو اور پیارے طلب عزیز، بس آج ہی سے اس بات کو پلے گرے باندھ لو کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو، قیمتی اوقات کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کو کیش کریں، نیکی کر کے کیش کریں، ذکر و اذکار کر کے کیش کریں، خدمت خلق کر کے کیش کریں، اپنے بڑوں کا دل خوش کر کے کیش کریں، تلاوت کر کے، مطالعہ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، جی اللہ کی محبت میں اپنا وقت لگا کے ہم اس کو کیش کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بہت سارے اہل علم حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل کے اندر ایک بات ہے آج کل کے حالات کے پیش نظر میں وہ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مشورہ کر کے تو اہل علم حضرات، اہل رائے حضرات وہ اس پر بات طے کریں گے، لیکن میرے ایک دل کی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت جو فلسطین کے اور غزہ کے خاص طور سے حالات ہیں اور جو تباہی ہمارے سامنے ہے اور جو بہت بڑی وہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور جو وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دل تو یہ کرتا ہے کہ ہم اپنی ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے ایک دوست احمد آباد میں پچھلے مہینے کی مجلس میں انہوں نے اپنے بچے کا نکاح کیا۔ چند دنوں کے بعد ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے پوچھا نکاح کے بعد گھر میں ماحول کیسا رہا اور بچے کا کوئی ولیمہ بھی کیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت دل تو تھا کہ میں ولیمہ کروں اور گھر میں خوشی کا ماحول بھی ہو، لیکن غزہ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دل نے گوارا نہیں کیا اور میں نے اپنے بچے کا ولیمہ نہیں کیا۔ آج کل جو مدارس کے اندر جلسے ہونے جا رہے ہیں یا بہت سی جگہوں پہ شروع ہو چکے ہیں، جلسے جو ہیں یہ ایک درجے میں خوشی کا اظہار بھی ہے
اور ارباب انتظام جانتے ہیں ان پر کتنے لاکھوں کا خرچ آتا ہے. تاریخ اشتہار اس کا آویزاں کیا جاتا ہے، لوگ اس پر آتے ہیں، لوگ خود اپنے ذاتی کرائے خرچ کر کے آتے ہیں، وہ الگ سے خرچہ، اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے قیام طعام کا انتظام، پھر جلسوں پہ بچوں کی انعامات پر ان پر نہ جانے کتنا بڑا خرچ. تو اگر ہم اس سال جلسے نہ کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہو جائے گا. اور جس ادارے کے اندر بھی جو بچے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اسی ادارے کے اساتذہ مسجد میں بٹھا کر بچوں کو نصیحت کر دیں. آخری وقت میں جو نصیحت کرنی چاہیے، جو بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے، وہ نصیحت آخری وقت میں زندگی بھر ان کو سبق یاد رہتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری دستار بندی کے موقع پر حضرت شیخ احمد رضا اجمیری قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی تھے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری تھے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے. وہ تو شیخ الحدیث بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب درد بھری ایک بات کہی، پیارے طلبہ عزیز، تمہارے سر کے اوپر دستار لپٹی ہوئی ہے، پگڑی بندھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو آسمان کی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہو، اب آسمان کی چھت کے نیچے 5 منٹ کے بعد جب دعا ختم ہوگی تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے، پھر اس طرح اس شان کے ساتھ زندگی میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. کئی مرتبہ دوست احباب کوششیں کر کے جمع کر بھی لیتے ہیں تو اس میں 2-5 تو غائب ہوتے ہیں، یا تو دنیا ہی سے کوئی رخصت ہو چکا ہوتا ہے، انتقال کر چکا ہوتا ہے، یا کوئی شدید بیمار ہوتا ہے، یا کسی ایسے عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتا جو اس کے لیے شرعی عذر ہوتا ہے. تو سارے کے سارے اس طرح سے جمع نہیں ہوں گے. لہذا اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے معافی تلافی کر کے اٹھے. اور اس درد کے ساتھ یہ بات کہی کہ سب کی ہچکیاں ہوں گے. بہرحال تو اگر ہم اپنے اپنے علاقے کے یا بستی کے اساتذہ ان کو جمع کر کے کسی مسجد میں کسی بڑے ہال میں جمع کر کے دستار بندی کر دیں، ان کی سندیں جاری کر دیں، ان کا نتیجہ سنا دیں اور ان کو آخر نصیحت کر دیں تو بہت سے خرچے بھی بچ جائیں گے، اور وہ جو خوشی کا اظہار کا ایک وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم باز آ جائیں گے. فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بیت اللحم. عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی تھی. وہاں کا بہت بڑا چرچ بھی ہے، بہت بڑا فلسطین میں چرچ بھی ہے، اور ساری دنیا کے وہاں عیسائی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کرسمس میں اس میں چراغاں کیا جاتا ہے، تفریح کے لیے آتے ہیں. 1 مہینے پہلے سے عیسائیوں نے کہہ دیا تھا اس سال ہم کرسمس نہیں منائیں گے بیت اللہ میں، اور اندھیرا رکھیں گے، اس لیے کہ بے گناہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور معصوم بچوں کو دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے. عورتوں اور بوڑھوں اور بیماروں پر اور اسپتالوں پہ بمباری کی جاری ہے، ظالم ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، لہذا ہم خوشی نہیں منائیں. تو اغیار تو ان کے غموں میں شرکت کر رہے ہیں، اور جو اپنے ہیں وہ خوشی منا کر اپنا نظام الگ بنائے ہوئے ہیں، تو غیرت گوارا نہیں کرتی. خیر یہ ایک میری رائے ہے. جب میری ایک رائے یہ ہے تو بہت سارے حضرات یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مجھے کسی جلسے میں بلائیں، لہذا میری اس رائے کے سامنے مجھے کوئی مجبور نہ کرے. سابقہ میں نے جن کو تاریخیں بہت پہلے اس واقعے سے پہلے دے رکھی ہیں وہ الگ بات ہے، اور یہ بات اگر ہم تک پہنچ جائیں اور وہ بھی منسوخ کر دیں اور سادگی کے ساتھ تکمیل کر لیں اور ہم اس کی اطلاع بھی دے دیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. لیکن اگر ایسی بات ہے تو چونکہ پہلے سے ان کو زبان دے رکھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر جانا ضروری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے دوستوں جو اس عاجز نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان حالات کے پیش نظر دنیا میں ہنسنے کو اور خوشی منانے کو دل نہیں کرتا. اور ہم دعا بھی کریں، دعاؤں کا لشکر ان کے لیے بھیجیں کہ پیارے اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، اور مظلوموں کا اللہ پاک فتح یاب فرما دیجئے، مسجد اقصی کو اللہ پاک آزاد فرما دیجئے. تو یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. نیز بہت سارے بچے دور حدیث سے جو فارغ ہوتے ہیں باقاعدہ آج کل وہ شادی کارڈ کی طرح کارڈ چھپواتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ 10 سال سے جو کشتی، کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں، وہ بحر ظلمات میں غرقاب ہو چکی تھی، وہ نکل چکی ہے، تیر گئی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے، اور وہ اب کشتی کنارے پر آ لگی ہے، اور آپ اس کو کنارے پر لانے میں اور اس میں سے مسافروں کو نکالنے میں کام لگے اور ہمیں لے کر آئیں، ہمیں لے کر جائیں، اور خوشی کے اس موقع پر اگر آپ نہیں آئیں گے تو سارا جلسہ تاریخ تاریخ رہے گا، سونا سونا رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی دستار بندی کے لیے ارباب انتظام نے، اساتذہ نے مشورہ کیا
کہ ان کی فراغت کے موقع پہ ان کے سر پہ ہم دستار باندھیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید ترجمان بنایا ساتھیوں نے اور کہا کہ آپ چلیں اور ہم سب مل کر چلتے ہیں اور ارباب انتظام کو یہ کہیں کہ آپ اللہ کی بات پہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کو تبدیل کر دیں، ورنہ تعلق بدنام ہو جائے گا کہ ایسے ایسے لوگوں کو پگڑی باندھ کے بھیج دیا، ایسے جاہلوں کو اور ایسے نادانوں کو پگڑی باندھ کے بھیج دیا ہے تو ادارے کی بہت بڑی بدنامی ہوگی. ہمیں دستار فضیلت ہمارے سروں پہ نہ باندھی جائے. ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں کہ اپنے دستار کا اعلان کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا خوشی منا رہے اور اعلان کر رہی ہے. ایک درجے میں ایک بات، اوپر سے اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور لڑکے کہتے ہیں کہ امی اور بہن اب کی بار نہیں آؤ گے، اس موقع پہ نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میرا وجود تو یہاں سے چلا جائے گا، پھر کہاں ٹکر مارتے پھرو گے، لہٰذا آ جاؤ. جبکہ ادارے والے کہہ رہے ہیں اشتہار میں مستورات کے انتظام کا ہرگز انتظام نہیں ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے رات دن ہمارے پیچھے محنت کی، ہماری تربیت کی، ان اساتذہ پہ بوجھ بنتے ہیں. ماں باپ کو لا کے وہاں بٹھاتے ہیں، اب ان کو سلاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کا اکرام کرو. تو ہم نے اپنے اساتذہ کو دیا تو کچھ بھی نہیں، مزید آخری وقت میں تکلیف اور دے دی. بالکل مناسب نہیں. اور عورتوں کا کیا مطلب جلسوں میں بلانے کا، جبکہ اداروں میں ان کو بٹھانے تک کا انتظام نہیں ہے اور لکھ دیا ہے کہ ان کے لیے اجتماع کا سننے سنانے کا کوئی ماحول نہیں، کوئی انتظام نہیں، بے پردگی ہوتی ہے. سدباب کے لیے وہ پہلے سے اس کا اعلان نکال کے رکھتے ہیں کہ عورتوں کا جمگٹا نہ ہو ورنہ یہ تو عرس کی طرح ایک میلہ ہو جائے. لیکن نہیں، بڑے بڑے سمجھدار بچے بلاتے ہیں. اب انہوں نے پورے سال کیا پڑھا، کیا تربیت حاصل کی اور کیا سیکھا، منشے شریعت کو کیا سمجھا. ماں باپ کو اتنی دور دور سے بلا رہے ہیں، راستے میں فرض نمازیں ان کی فوت ہوئی، وہ کیا خاص جو ہے خاص اس خوشی میں شرکت کریں جو اپنی نمازوں کی جنازے نکال کر آئے. اس لیے ہرگز کوئی ایسی حرکت نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. مجلس سے پہلے بہت سارے احباب اس عاجز کے پاس آئے اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے. میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات توبہ کی نیت سے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر. کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہیں. 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں کریں. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی. اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں اہتمام کے ساتھ. نمازیں پڑھتے ہی مزید اس کی پابندی کریں اور آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھیں. حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو ہمارے ذمہ حقوق باقی ہیں تو ان کی ایک فہرست بنا لیں اور ترتیب کے ساتھ ان کو کلیئر کرنا شروع کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کوئی ہمارا دامن پکڑنے والا نہ رہے. تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ایک پرچی آئی ہے، ایک طالب علم کی بہن کی طبیعت ناساز ہے. ہم تمام کے تمام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. نیز دوستو، بڑے ادب کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ اعلان آپ کے سامنے کرتا ہوں. بہت سارے حضرات جن کا معمول ہے آنے کا اور مجلس میں آتے ہیں، یہ کبھی گیپ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اطلاع نہیں کرتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، میں کئی دفعہ پوچھواتا ہوں کھانا پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اور آخر میں خبر آتی ہے کہ جو خدمت کی جماعت ہے وہ محروم رہ گئی اور ان کے لیے نماز کے بعد کھانا دوبارہ تیار ہوگا، نماز کے بعد وہ کھائیں گے. اب دیکھیے 3 بجے ہیں اور جو خدمت کی جماعت ہے وہ روزانہ ان کا معمول 11 سے 12 کے درمیان کھانے کا ہے. 3-3 4-4 گھنٹے اور ہو گئے. ان پر کیا بیتری ہوگی. اور وہ معصوم بچے بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ. اب ان کی بھوک کا سبب اور تکلیف کا باعث کون بنے؟ وہ بے اصولے جو نہ اصول پہ عمل کرتے ہیں اور نہ اطلاع کرتے ہیں.
اور کئی مرتبہ وہ میرے بہت قریبی ہوتے ہیں، یعنی وہ محبت کے اس درجے کو ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح اولاد کی طرح ہیں، ہمیں اطلاع کیا کرنا۔ تو اگر آپ محبت کے اس مقام پہ پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، تو اطلاع نہ دے کر تم تکلیف دینے والے بنو گے یا راحت کا سبب بنو گے؟ تو جو جتنے زیادہ قریبی ہوتے ہیں ان کو تو اور زیادہ راحت کا سبب بننا چاہیے، ان کو تو آگے کام میں جڑ جانا چاہیے، اور خدمت کی جماعت کو کہنا چاہیے ہم آپ کی طرف سے خدمت کریں گے، آپ پہلے کھا لیں، ہم بعد میں کھائیں گے۔ تو بہرحال کئی مرتبہ خدمت کی جماعت کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والے اطلاع نہیں کرتے، بے وقت آ جاتے ہیں، اور تعداد ایسی ہوتی ہے کہ اس کا شمار نہیں ہوتا، نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی بے وصولی ہوتی ہے اور وہ کسی کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں، اطلاع کریں، چاہے تعلق کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے سب کو پتا ہو کہ وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی اصول پہ عمل کرتے ہوئے فون پر اطلاع ضرور کر دیں کہ ہم اتنے ساتھی ہیں، فلاں وقت پہنچیں گے۔ بات یاد رہے گی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے رب، سونے رب،
اچھے رب ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سقی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، سوہنے اللہ راضی ہو جائیے۔ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے رب آپ نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا نہیں آزماتے کہ اس کو سہار نہ سکیں۔ یہ اللہ غزہ میں جو آزمائش آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اللہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ جی اپنی رحمت کے کرشمے دکھا دیجئے، یہ اللہ رحمت کے کرشمے دکھا دیجئے، قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے۔ یہ اللہ نہ گھر ہے نہ در، نہ خیمے ہیں نہ پناہ گاہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے شوہر اللہ، ماں دنیا سے فوت ہو گئی، باپ دنیا سے فوت ہو گیا، معصوم بچہ بچا ہے، وہ زخموں سے نڈال ہے، زخموں سے چور ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ کہ اللہ ٹھنڈی میں ٹھٹر رہے ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے شوہر رب، اے میرے شوہر رب، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ۔ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے۔ اے میرے پیارے رب ابرہا اپنا لشکر لے کر چلا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے۔ وہ کعبہ جو پتھر اور گارے سے بنا ہوا تھا، پتھر اور مٹی سے بنا ہوا تھا، اس کعبے کو گرانے کے لیے پیارے اللہ آپ نے اس کعبے گرانے نہ دیا، اور اس کو ڈھانے کے لیے جو چلا تھا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے آپ نے ان کی چونچ اور پنجوں میں کہ اللہ 3 کنکریاں دے کر بھیجا تھا، اور ایسی بمباری ہوئی تھی کہ ابرہا چکنا چور ہو کر بھاگا تھا، اور وہاں سے اس کا لشکر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کا تذکرہ آپ نے قرآن پاک میں صبح قیامت کے لیے فرما دیا۔ اے میرے پیارے رب وہ کعبہ جو گارے اور پتھر سے بنا تھا، جو پتھر اور مٹی سے بنا تھا، اس کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات فرمائی، مومن کا دل اس کعبے سے بھی افضل ہے۔ کہ اللہ جب مٹی اور پتھر سے بنے ہوئے کعبے کی حفاظت آپ نے کر دکھائی تو اس سے جو افضل مومن کا دل ہے کہ اللہ اس کے ڈھانے، اس کے پھاڑنے، اس کے توڑنے، اس کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی بھی تو کفر کے ایوانوں میں فیصلے ہو چکے ہیں۔ کہ اللہ ان کی بھی حفاظت کر دکھائیے، اللہ ان کی بھی حفاظت کر دکھائیے، کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی حفاظت کر دکھائیے۔ یہ میرے پیارے رب فلسطین کے آسمانوں میں، غزہ کے آسمانوں میں پرندے تو گھوم ہی رہے ہوں گے نا، اللہ جی وہ 3 کنکری ان کو دے دیجئے، وہ پر اثر کنکری دے دیجئے کہ اللہ جو ان کے بموں پہ بھاری پڑ جائیں، جو ان کے بموں پہ بھاری پڑ جائیں، جو دشمن کے بموں پہ بھاری پڑ جائیں۔ اے میرے پیارے رب ابابیل بھیج دیجئے اللہ، ابابیل بھیج دیجئے پیارے رب، پرندے بھیج دیجئے پیارے رب۔ کہ اللہ جنگ بدر میں کہ اللہ جو آپ نے فرشتوں کی قطار اتاری تھی کہ اللہ اس کا رخ موڑ دیجئے ادھر کی طرف، کہ اللہ اس کا رخ موڑ دیجئے ان کی طرف۔ کہ اللہ جنگ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر جو آندھی بھیجی تھی کہ اللہ اس آندھی کو بھیج دیجئے دشمنوں کی طرف، کہ اللہ اس آندھی کو چھوڑ دیجئے، کہ اللہ اس کے لگام کو ڈھیلا کر دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے شوہر رب، اے میرے اچھے رب، کہ اللہ آپ پہلے بھی قدرت والے تھے اور آج بھی قدرت والے ہیں۔ میرے پیارے اللہ پہلے بھی آپ شان والے تھے، آج بھی آپ شان والے ہیں۔ کہ اللہ پہلے بھی آپ نے کرشمے دکھائے تھے اور آج بھی کرشمے دکھانے پر قادر ہیں۔ میرے پیارے اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، کہ اللہ اپنی شان کے کرشمے دکھا دیجئے، کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے، کہ اللہ حوصلے عطا فرما دیجئے، کہ اللہ قوت عطا فرما دیجئے، کہ اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ کہ اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اپنے کاموں میں لگا لیجئے اور قبول فرما لیجئے، اور قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے رب 10 سال سے جو بچے مدارس کی 4 دیواریوں کے اندر مقید تھے کہ اللہ محنت سے اللہ پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، کہ اللہ اس سال بہت سارے بچے فارغ ہونے والے ہیں، اور یہ اللہ ان فارغ ہونے والے بچوں میں
کہ اللہ وہ بھی ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے اور کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کے دونوں نہیں ہیں، اور کئی مرتبہ جب فراغت کا آخری سبق ہوتا ہے پھر اللہ آخری حدیث پڑھی جاتی ہے اور سر پہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے، ایسا اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ جب اس کے سر پہ پگڑی باندھ دی جاتی ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا جو اس کو سینے سے لگائے، کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا مجمع کے اندر جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، ہر اپنے کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور پیارے اللہ وہ یتیم بچہ کہ اللہ جس کا نہ باپ ہے نہ جس کی ماں ہے، وہ سو آنسو بہاتا ہے، کوئی مجھے مبارکباد دینے والا نہیں، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں، کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں۔ اے میرے پیارے رب کہ اللہ اس یتیم کو در یتیم بنا کے قبول فرما لیجئے، اس یتیم کو در یتیم بنا کر قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ کام کا بنا دیجئے، کام لے لیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ کہ اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ کہ اللہ سال بھر بچوں نے محنتیں کی ہیں، کہ اللہ امتحان میں کامیاب فرما دیجئے، دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما۔ اور امتحانات کا جو منشا ہے کہ جن اسباب میں غفلت کے ساتھ بیٹھے ہیں، غفلت سے جن کو سنا ہے، امتحان کی فکر کی وجہ سے ان پہ بچوں کی نظر پڑ جائے، ان مقامات کو وہ حل کر لیں، کہ اللہ اس منشے پر یہ اللہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، طبیعت میں نشاط عطا فرما، نفس و شیطان کی بہکائی سے حفاظت فرما، کہ اللہ انٹرنیٹ کی کہ اللہ بےہودہ کاموں میں لگنے سے حفاظت فرما، یوٹیوب کے فتنوں سے حفاظت فرما، واٹس ایپ کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ امت میں جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جو یہ اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نکال لیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے، غیبی خزانے سے ان کا تکفل فرما دیجئے۔ یہ اللہ دور قریب سے چل کر جو مہمان آئے ہیں، دلوں کے اندر جو امیدیں لے کر آئے ہیں، تمام کی امیدوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔